کریں گے۔ سیدنا ابی بن کعب مشہور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ پاک مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ ایسا عمل جسے کروں تو اللہ پاک مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خودداری یہ بڑی عظیم صفت ہے، اور یہ وہ عظیم صفت ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور در حقیقت خودداری یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو بے تاج بادشاہ بنا دیتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں خوددار شخص کی عزت آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے چاہنے والے یہ کم نہیں ہوتے۔ خوددار آدمی کے پاس آنے جانے میں کسی کو جھجک ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ بے ضرر ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خوددار شخص کے لیے لوگوں کا خلوص یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور یہ وہ عظیم خوبی اور عظیم صفت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مدینے میں رہنے والے اصحاب صفہ کی خودداری کو بیان فرمایا۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ کنز الایمان، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تفسیر سراج الجنان یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، 10 اس کے والیوم ہیں، 10 جلدیں ہیں، اور اسے ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ امیر علیہ سنت بارہا اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں،
اور دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے مجلس IT، انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت اپلیکیشن بھی بنائی ہے. آپ اپنے موبائل میں، اپنے ٹیبلٹ PC میں بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں اس کی تفسیر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، اور یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور طاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے. یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی. ان کی تعداد 400 کے قریب تھی. یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے. یہاں نہ ان کا مکان تھا، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی. ان کے تمام اوقات عبادت میں مصروف ہوتے تھے. رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز مشغلہ تھا. یعنی روز کا معمول یہی تھا. تو یہاں ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ترجمہ کنز العرفان. اور زاد راہ ساتھ لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے. اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے روانہ ہوتے تھے. اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اپنے رب کے گھر پر حج کریں گے تو کیا وہ ہمیں کھلائے گا نہیں. جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، اور کبھی غصب اور خیانت کے مرتکب بھی ہوتے. تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو، سوال نہ کرو. یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے. نیز یہ بھی سمجھایا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، حالات ہمارے سامنے ہیں. اب ظاہر طرح طرح کے مسائل، پریشانی، اور واقعی دیکھا گیا، اور خاص کر دعوت اسلامی کی جو مجلس ویلفیئر کے حوالے سے ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو دیکھا ہی گیا کہ ظاہر دعوت اسلامی کا چونکہ اپنا ایک خوبصورت انداز ہے کہ جو بھی خیر خواہی کا سلسلہ ہوا وہ ڈائریکٹلی ملاقات کر کے گھر پر جا کر کیش کی صورت میں ہوا، سامان کی صورت میں ہوا. ابھی جیسے آج کل کھانا پکا ہوا پہنچایا جا رہا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ گھر پر پہنچ کر دیا جائے. تو بعض اوقات تو مطلب حیرانگی ہوئی ہمارے اسلام بھائیوں کو کہ یہ جو بظاہر جن کے یہاں راشن پہنچایا گیا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بعض جو ہماری ظاہر ویلفیئر کا کام چونکہ گھر گھر پہنچانا ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد نے اس میں کام کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ ہزاروں ہمارے اسلام میں موجود ہیں. تو بعض کے متعلق پتہ چلا کہ یہ 2 3 دن 4 دن سے جو راشن تقسیم کر رہے ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اپنے گھر میں راشن نہیں ہے. لیکن یہ ایسے مطلب یہ سمجھیں کہ خوددار اسلامی بھائی ہیں کہ انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک بڑا اعلیٰ وصف ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے اس کی تعریفیں سنی کہ اللہ تعالیٰ کو خودداری پسند ہے، اور خود کو دوسروں کے سہارے پر چھوڑ دینا اور ہاتھ پھیلانا یہ ناپسند ہے. تو بلا شبہ خودداری ایک انمول نعمت ہے، اور جنہیں یہ نصیب ہو وہ یقیناً قسمت والے ہوتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ جو بھی نازل ہوئی، اس میں بھی یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے زور بازو پر تکیہ کرنا چاہیے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو بعض کی جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی عجیب و غریب عادت ہوتی ہے کہ وہ مطلب مانگنے کا مطلب ہے نا، میری تو بہت یارانہ ہے، میری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ آپس میں کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن دوستوں میں وہ نیم فقیر کہلاتے. اور ان کی زبان پر جو عموماً گفتگو ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ یار یہ دینا، وہ دینا، یار فلاں چیز مل سکتی ہے، مجھے فلاں چیز چند دنوں کے لیے چاہیے،
یا تیری چیز بھی تو میری چیز ہے. یہ آپس کے انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے کہ کسی کی چیز لینی ہو تو یا تیری چیز بھی تو میری چیز ہے, لیکن جب اپنی چیز کو لے لے تو اپنا موڈ آف ہو جاتا ہے. یا دوست کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ یار تو اپنا بھائی ہے. یہ آپس میں اس طرح کا بھی انداز ہوتا ہے. یا دوست کے لیے تو جان دے دیتا ہے, تو اتنے پیسے نہیں دے سکتا, یار اتنے اور دے دے, پچھلے والے اور یہ ملا کر واپس کر دوں گا. تو یہ جو مانگنے کا جو انداز ہے نا, یہ ہمیں نکالنا چاہیے کہ تقریباً ہر دوسرا شخص ایسے معاملات پر تجربہ رکھتا ہے. یعنی ہمیں مانگنے کا جو معاملہ درپیش ہوتا ہے کبھی تو اس معاملے میں ہمیں مطلب احساس نہیں ہوتا, لیکن جب کوئی ہم سے مانگ لے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے. کسی کی موٹر سائیکل پر تو ہم نے اپنی زندگی گزار دی, لیکن کبھی ہم نے موٹر سائیکل لی اور وہ لے گیا ہماری موٹر سائیکل, تو اب اندازہ لگائیں کہ وہ موٹر سائیکل جب تک نہ لائے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. جبکہ ہم تو کئی گھنٹے جو ہے وہ کسی کی موٹر سائیکلیں لے گئے, کسی کا موبائل لے لیا, کسی کا قلم لے لیا, کسی کی گھڑی لے لی, کسی کے چپل لے لیے, کسی کی چادریں لے لی. تو کسی یعنی عام طور پر جنرل اس طرح کی طبیعت جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کہ ایسا شخص ہر ایک کو اپنا دوست کہتا ہے, کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا بھی دوست ہوں, مگر اسے کوئی بھی دل سے دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ راستہ بدل لیتے ہیں. اپنی طرف آتا دیکھ کر بعض اوقات ناگوار احساس, فیلنگ اچھی نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث کریمہ میں بھی خودداری اپنانے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا گیا. چنانچہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا, آپ نے دیا. میں نے پھر مانگا, آپ نے پھر دیا, اور فرمایا کہ اے حکیم, یہ مال خوشنما خوش ذائقہ ہے, جو اسے دلی بے پرواہی سے لے گا اسے اس مال میں برکت دی جائے گی, اور جو اسے نفسانی طمع سے لے گا, لالچ سے لے گا, اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی. وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت سیدنا حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہ سمجھتے تھے, بلا ضرورت سبھی سے دستے سوال یعنی مانگنا شروع کر دیتے تھے. نو مسلم حضرات اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر انہیں دے کر سوال کرنے سے منع فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ آپ مسجد کے بھکاری کو پہلے دیتے پھر مسجد میں مانگنے سے منع کرتے. شاید آپ کے عمل کا ماخذ یہ حدیث ہو.